ٹھیک ہے کہ کئی چیزیں آئیڈینٹیکل ہیں 1962 میں بھی اور 2020 میں بھی اعجاز امان صاحب، لیکن بھارت میں جو تعینات چینی سفیر ہے اس کا جو گزشتہ روز بدھ کے روز انہوں نے بیان دیا، اس میں انہوں نے بڑا بظاہر ایک صلح آمیز بیان تھا، اور اس میں کہا تھا کہ دونوں ممالک جو ہیں ان کو ایک دوسرے سے خطرہ نہیں ہے اور بہت سارے جو ہیں کامن انٹرسٹ ہیں۔ اسی طرح جو اسپوکس پرسن ہیں فورن منسٹری کے چائنا میں، وہ پاکستان سے ہی ہو کر گئے ہیں، زوا صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جی دونوں ان قوتوں کے پاس، بھارت اور چین کے پاس، وہ چینلز موجود ہیں کہ جن کے ذریعے بات چیت ہو سکتی ہے، اور فی الوقت جو ہے سرحد پہ بقول ان کے حالات جو ہیں انہوں نے لفظ استعمال کیے جی سٹیبل ہیں اور کوئی اس میں وہ والی بات نہیں ہے۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس صورتحال کو؟ ہندوستان جو ہے اس نے ایک نئی امید وابستہ کر لی ہے امریکہ کے ساتھ، وہ ہے اس کا اسٹریٹجک کوآپریشن، جو امریکہ کے ساتھ اس کی نزدیکیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ایک اس ریجن میں اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ وہ اپنی اپرچونٹیز دیکھ رہا ہے۔ ایک طرف انڈیا اپنی اپرچونٹیز دیکھ رہا ہے، دوسری طرف چائنا کے جو چیلنجز ہیں ان کو وہ کیش کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو شے ملی انڈیا کو، انڈیا نے دو اقدام اٹھائے۔ پہلا انہوں نے 370 اینڈ 35A کو ریووک کیا کشمیر میں جناب، اور اس کے ساتھ انہوں نے لداخ کے ایریا کو، جو کہ ایک حل طلب معاملہ تھا، اس کو یونین ٹیریٹری میں شامل کر لیا، جبکہ اس کے بہت سارے ایریا پر چائنا اپنا کلیم جتاتا ہے اور یہ انڈیمارکیٹڈ ایریا ہے، جیسے ابھی اکرام سہگل صاحب بھی کہہ رہے تھے۔ درست، اس انڈیمارکیٹڈ ایریا میں چیلنجز ہیں۔ چائنا نے ڈیولپمنٹ شروع کی ہے، روڈز بنائی ہیں، وہاں اپنے ٹینکس موو کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ وہ اپنا ڈیفنس انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں، جبکہ تبت کے اندر جو سینسٹیوٹی ہے ان کی وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ دلائی لاما کو انڈیا اپنے اندر بٹھا کے بڑے عرصے سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک معاشی چیلنج کریٹ کرنے کی ہندوستان کوشش کر رہا ہے۔ 62 میں اس طرح کے معاشی جو تھا ایک دوسرے سے رابطے نہیں تھے چین کے اور بھارت کے۔ اب جو ہے تقریباً چین کی جو برآمدات ہیں 2019 کی اگر ہم بات کریں تو $75 ارب سے زیادہ کی رہیں۔ اسی طرح جو درآمدات تھیں بھارت سے وہ کوئی 17-18 بلین ڈالر کی تھیں۔ تو معاشی طور پہ کافی مطلب سٹیکس ہیں دونوں ممالک کے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سرحدی چپقل ایشو، اس کے بعد کا جو منظرنامہ ہے فیوچر کا، مستقبل کا، آپ کی کیا نظر کہتی ہے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں عامر زیاد صاحب، جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے، تقریباً $100 ارب کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے اب انڈیا کی اور چائنا کی۔ اب اس $100 ارب کی بائی لیٹرل ٹریڈ میں جو کل چائنیز امبیسڈر نے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ ڈریگن اینڈ ایلیفینٹس ول ڈانس ٹوگیدر، مینز کہ وہ کہہ گئے ہیں کہ ہم ساتھ ہی رہیں گے، اور وہ جو کمیونیکیشن چینلز ہیں وہ بھی اوپن رہیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو بڑی انٹرسٹنگ رسپانس دیکھنا ہے کہ انڈیا کا رسپانس کیا تھا۔ جیسے ہی وہاں پہ حالات خراب ہوئے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ، تو انڈین اور چائنیز یہ کہتے ہیں کہ کبھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ فائرنگ نہیں ہوئی، جس طرح LOC پہ ہوتا ہے اس طرح LAC پہ نہیں ہوتا۔ ایک بات جسی طرح حالات خراب ہونے شروع ہوئے تو یہ جو ویڈیو لیکیج تھی یہ چائنیز میڈیا نے کرنی شروع کی، کیونکہ چائنیز کا پرسپیکٹو یہ تھا کہ جس طرح انڈین میڈیا پاکستان کے ساتھ حالات خراب ہوتے ہیں تو اوفینسولی پلے کرتا ہے، تو ہمیں یہ میڈیا آؤٹ ریچ کرنا چاہیے۔ جبکہ دیکھا جائے تو انڈینز نے سارے کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی ہے، اور جیسے ہی کل چائنیز امبیسڈر کا بیان آیا تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ اب تھوڑی سی چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ میں نے بتایا $100 ارب کی ٹریڈ ہے، اور جو وہ ایک فیمس چائنیز پروورب ہے کہ چائنیز ہیں ڈو ناٹ پریفر فرینڈز اوور کسٹمرز۔ چائنیز کو سمپلی کسٹمر کی بڑی ضرورت ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایسے ہی آگے جانا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو چائنا یہ سمجھتا ہے کہ بھلے انڈیا جو ہے اس کو ویسٹ پراپ اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ریسنٹلی امریکہ نے جو پیسیفک کمانڈ ہے اس کا نام انڈو پیسیفک رکھا ہے، جو انڈیا کے نیچے انڈین اور پیسیفک اوشن ہے اس کا نام انڈو پیسیفک رکھا ہے تاکہ انڈیا کو جو انگیج کیا جائے۔ اسی طرح انہوں نے ایک کوادریلیٹرل سیکورٹی ایگریمنٹ جاپان، چائنا، جاپان، آسٹریلیا، امریکہ اور انڈیا نے بھی بنایا ہے۔ انڈیا کو وہ ایک بڑے پرپس کے لیے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب بھلے ہم یہ سمجھتے رہیں کہ چائنا اور انڈیا کے حالات خراب ہوں گے، میرا خیال یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حالات خراب نہیں ہوں گے۔ بھلے چائنا روکنے کی کوشش کرے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کو اور NSG گروپ کو، لیکن اس سے پہلے چائنا جو ہے وہ انڈیا کو اس نے جانے دیا ہے آسٹریلیا گروپ میں، وسنجر گروپ ارینجمنٹ میں، یہ ادر نیوکلیر نان پرولیفریشن کی ٹریٹیز ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ، اور مزے کی بات ہے کہ چینی جو ہیں وہ انڈینز بڑے خاموش رہتے ہیں ہانگ کانگ پہ اور تائیوان کے اوپر بھی، یہ اوپر ایشوز چلتے ہیں۔ جی لیکن جو تعداد ہے آپ کے خیال میں یہ جو ہے اب
یہاں سے سفارتکاری کو زیادہ موقع ملے گا اور اس کے بعد جو مطلب بعض لوگ امید لگائے بیٹھیں گے جی بہت زیادہ تعداد